ملک کے سیلاب سے متاثرہ اکثر علاقوں سے یہ شکایت عام ہے کہ وہاں بیماری اور وبائی امراض سے بچانے والی ادویات یا تو موجود ہی نہیں یا بہت کم تعداد میں دستیاب ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کی چیئرپرسن وزارت صحت کی نامناسب حکمت عملی کو اس کی وجہ قرار دیتی ہے۔ جس طریقے سے منسٹری آف ہیلتھ میں سمجھ رہی ہوں کہ کام کرنا چاہیے تھا، ویسا کام ہو نہیں رہا۔ اس میں ہمیں آج تک تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا ہو جاتا کہ کم از کم ہمارا کوارڈینیشن ہوتا ہے ایک دوسرے سے، مجھے یہ پتہ چلتا کہ میڈیسن کس طریقے سے اور وایا کن ذریعوں سے پہنچے گی۔ دوسری جانب وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ متاثرین کو طبی امداد اور ادویات کی کمی کے سلسلے میں صوبائی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ جو یہ ہیلتھ کی ڈیلیوری سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا ایک صوبائی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ہسپتال، ڈسپینسریاں، ڈاکٹرز یہ سارے صوبے کے ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت جو ہے صوبوں کو ایک اوور اینڈ اباو ایمرجنسی کیونکہ ہے تو پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہم اوور اینڈ اباو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو یا ان کی جو ان کے پاس وہ وسائل ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سربراہ کا کہنا ہے کہ وفاقی وزارت صحت کی طرف سے ادویات کی مناسب تعداد متاثرہ علاقوں میں نہیں بھیجی گئی ہے اور اس سلسلے میں بلوچستان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بینگ اے چیئرمین ہیلتھ، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں اور اسپیشل بلوچستان میں خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک ہوا نہیں۔ وزارت صحت کے حکام اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ادویات تمام علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ دوائیں نہیں پہنچی، کیونکہ اس میں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ سیلاب متاثرہ اضلاع ہیں ان کے اضلاع کے پاس اپنا بھی سٹاک جو ہے ادویات کا موجود ہوتا ہے۔ وزارت صحت کے دعووں کے برعکس اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ متاثرین سیلاب کو ابھی تک اس قدر طبی سہولیات نہیں پہنچائی جا سکی ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو سیلاب زدہ علاقوں میں طبی سہولیات کی عدم دستیابی اور ادویات کی کمی کی شکایات کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے تاکہ انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ امجد حسین، ڈان نیوز، اسلام آباد۔